سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ 11واں پارہ ختم، 12واں پارہ شروع۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، 123 آیتیں ہیں اس میں اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں آیت۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ الف لام را، یہ کتاب ہے، کتاب احکمت، یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو، پھر کھولی گئی ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ یہ کیا ہے کہ یہ کتاب ہے احکمت، جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو، آیاتوں ثم فصلت، پھر کھولی گئی ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس۔ کیا کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اللہ تعبدوا ایسا۔ میں تم کو، یعنی حضور فرما رہے، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ کہ گناہ بخشواؤ، ان استغفروا ربکم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف کہ فائدہ پہنچائے تم کو، اچھا فائدہ ایک وقت مقرر تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے، عذاب یوم کبیر۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا، سن لو، انہم یثنون صدورہم، وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے، ڈبل کرتے ہیں اپنے سینے، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپائے اس سے۔ الا، سن لو، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات۔ یہ سورہ ہود ان صورتوں میں سے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا، اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی، پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے، وہ قیامت کے ہولناک واقعات، کیا اچھا ملے گا، کیا برا بدلہ ملے گا، وہ سب اس میں ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بند کرنا ہے، بند کرو اوپر کا، کہ اوپر کا چالو کرنا ہے، کیا ہے بند۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب چند بال سفید ہو گئے، 16 یا کچھ، تو حضرت صدیق اکبر نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، کیا فرمایا؟
शय्यबतनी हूद, मुझे बूढ़ा कर दिया किसने? सूरह हूद के मज़ामीन में गौर व फिक्र पे मुझे बूढ़ा कर दिया। हाँ, और बाद रिवायतों में है मुरसलात, वाक़िआ, अम्मा तसाअलून, इज़ा शम्स कुविरत, इनके मज़ामीन ने और सूरह हूद के मज़ामीन में गौर व फिक्र ने मुझे बूढ़ा कर दिया। मतलब ये था कि इन वाक़िआत के खौफ और दहशत की वजह से बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर हो गए। अलिफ लाम रा से इसको शुरू किया। ये अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ है। अलिफ लाम रा 3 हो गए। हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में क्या फ़ैसला कुन बात इससे पहले बताई गई कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान का राज है, जिसे बतलाने से रसूल को मना किया गया और इसमें गौर व फिक्र से भी मना किया गया, लिहाजा अपने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो राज राज है, राज को अगर जानने की कोशिश करेंगे तो बादशाह नाराज़ हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए बहुत से लोगों ने इसमें किताबें लिखी है, लेकिन वह सब अटकन पट्टू है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बात समझे? हाँ, जो दिया गया है बोलो ना खुल्ला खुल्ला, जिसके माना मालूम है, मुस्तम है। तो इसकी फिक्र में पढ़ने से भी रोका गया है। इसके बाद कुरान मजीद की मुताल्लिक़ फरमाया ये ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मुहकम है। मुहकम, समझ में आया? मुहकम इहकाम से बना है, इसमें मफ़ऊल का सिगा है। माना क्या है? किसी कलाम को ऐसा दुरुस्त किया जाए जिसमें किसी लफ्ज़ी मानवी गलती या फसाद का एहतमाल न है। लफ्ज़ भी बिल्कुल परफेक्ट, माना भी बिल्कुल परफेक्ट, और कोई उसके अंदर बिगाड़ नहीं, एकदम पक्के ठक्के को कहते हैं मुहकम। तो ये कुरान भी मुहकम है, पक्का ठक्का है। मतलब ये है कि अल्लाह ने इन आयात को ऐसा बनाया है कि इनमें किसी लफ्ज़ी गलती या मानवी फसाद और खलल या बातिल का कोई इम्कान और इस्तेमाल नहीं है, एकदम पक्की ठक। दूसरों के यहाँ आपको सब मिलेगा। एक बात साबित करना चाहेंगे अंग्रेज़ी दवा की तरह, तो फ़ौरन दूसरा उसके अंदर नुक्स निकल आएगा, फिर दूसरी दवा दो, फिर उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, फिर तीसरी दो, इसलिए तीन लो। समझे कि नहीं? बीमारी के बिल्कुल दूसरों का ये हाल है कि एक खूबी आएगी तो दूसरी खराबी, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई किसी किस्म की लफ्ज़ी मानवी गलती नहीं मिलेगी। यहाँ मुहकम मनसूख के मुकाबले में है। क्या मतलब? कुरान एक मरतबा नाजिल हो गया, अब पहले की पिछली जो कौमें थी और उम्मतें थी उनकी किताबों और सहीफ़ों की तरह ये मनसूख नहीं किया जाएगा कुरान। समझ में आया? या पीछे से खड़े हो जाओ, नींद आ रही बच्चे पे, तो अपना इलाज खुद करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है घुटने भाग जाएंगे तो घुटने पकड़ के बैठे नहीं, ऐसा पकड़ मेरे घुटने, तू कहाँ जा रहा है? एकदम बिल्कुल अत्तहियात में बैठे, ऐसा मर्दों की तरह बैठना चाहिए। किसी को बोला आप बूढ़े हैं, बूढ़ा होगा तेरा बाप, तो फिर बुढ़े जैसे क्यों बैठ गया थे? यूँ जैसे रीढ़ की हड्डी मार खा गई। और बच्चे घुटने घुटनों पर बैठ, तो चुस्त रहोगे। चुस्ती वो जिसको देखकर भी चुस्ती आ जाए, तो फिर चुस्त आती है, तो अपने को भी चुस्ती आ जाए। मनसूख के मुकाबले में यहाँ मुहकम को लाए हैं कि अब कुरान मनसूख नहीं होगा। सवाल ये है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून में आखिर में है लकुम दीनुकुम वलिय दीन है, काफिरो तुम्हारे लिए तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन। लफ्ज़ में तो ये पढ़ा जाएगा, माना के एतबार से इसका हुक्म मनसूख हो चुका है, तो फिर मनसूख कैसे नहीं होगा कुरान का? कुरान से अगर कुरान मनसूख होता है वो इसके मुनाफी नहीं है। बात समझे? शुरू में था ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि तुम शराब पिए हुए हो, लेकिन उसको मनसूख किया हुर्रिमत अलैकुम अल खम्र वल मैसिर, शराब हराम करार दी गई।
سمجھ میں آیا؟ تو قرآن نے اگر بعض اوقات حالات کے اعتبار سے قرآن مکمل ہونے تک کچھ آیتوں کو منسوخ کیا ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جب ایک مرتبہ پورا قرآن نازل ہو گیا اور حضور دنیا سے چلے گئے، اب یہ قرآن منسوخ نہیں ہوگا۔ احکمت آیاتہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں، یہ محکم ہے، سمجھ میں آیا؟ ثم فصلت آیاتہ، پھر تفصیل بیان کی گئی، اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، سمجھ میں آیا؟ فصل فصل، یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیتیں جدا جدا کر کے تم کو بتا دی گئی۔ یہ معنی بھی ہے کہ قرآن مجید کی طرف سے تو بیک وقت پورا، اللہ کی طرف سے تو بیک وقت پورا کے پورا لوح محفوظ میں وہ ثابت کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تھا، مگر پھر مختلف قوموں، مختلف ملکوں کے حالات و ضروریات کے تحت بہت سے قصوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی مکہ میں نازل ہوا، کبھی مدینہ میں، اور پھر یہ 23 سال میں پورا ہوا، تاکہ تھوڑا تھوڑا کیوں، تاکہ اس کا حفظ بھی آسان اور یاد رکھنا، اور ان پر بتدریج عمل بھی آسان ہو جائے۔ ایک ساتھ دے دیا تو عمل مشکل ہو جائے گا، تو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوا۔ یہ ہے فصلت آیاتہ کا مطلب، من لدن حکیم خبیر، ایسے اللہ کے پاس سے ہے یہ جو خبر رکھنے والا ہے۔ ہماری خبر محدود ہے، آگے کی خبر ہم کو ہے، پیچھے کی نہیں ہے۔ آج تک کے 50 سال میں کیا ہوا وہ خبر ہے، اگلے 51 سال میں کیا ہونے والا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن وہ ایسا خبیر ہے، حکیم خبیر، کہ حکمت بھری خبریں ہیں، ابتدا سے انتہا تک، ہر ایک کے سسپینس کو وہ جاننے والا، ہر ایک کی کہانی لکھنے والا، ہر ایک کا ڈیزائن بنانے والا، ہر ایک کا اسٹرکچر بنانے والا، ہر ایک کو بنا کر کنٹرول میں رکھنے والا، چاند کو کنٹرول میں، سورج کو کنٹرول میں، آسمان بغیر ستون کے کنٹرول میں، سمندر کنٹرول میں، ہوا کنٹرول میں، پانی کنٹرول میں، ہاں بڑے بڑے بادشاہ کنٹرول میں، فرعون پہ ایسا کنٹرول کی مٹی پلید کر دی، ارے کیا نہیں ہے تو آج کے فرعونوں کو کائے کو چھوڑے گا، یہ بھی کنٹرول، یاد رکھنا یہ بھی کنٹرول۔ تو ایک ہماری خبر ہے محدود، اس کی لا محدود، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے، خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے یہ ہے۔ اللہ تعبدوا، اب کیا چاہتے کیا ہے اللہ آپ سے، آپ ہم سے، اتنا سب بیان کر کے اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلا حکم تم کو یہ ہے اللہ کے سوا کسی کی پوجا مت کرو۔ کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت پرستش نہ کرو۔ اس کے بعد اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا نہیں، ڈر سنانے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ڈر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہے، ایک ڈر کسی کو ڈرا کر مارنے کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے ہے، دشمنوں کا ڈر ہے وہ، ایک ڈر نبیوں کا ڈر ہے، وہ ڈر سنا کر آگے انجام بد سے، ہمیشہ کی بربادی سے بچانا چاہتے، جہنم سے بچانا چاہتے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی میں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور راحتوں کی خوشخبری سناتا ہوں۔ نذیر کا ترجمہ ڈرنے والے کا کیا جاتا ہے، ڈرانے والے کا، لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا آخرت یا دونوں میں نقصان پہنچانے والی چیز۔ تو نذیر شفیق کو کہتے، شفقت میں ماں بھی ڈراتی، وہ آگ کے قریب مت جا ورنہ جل جائے گا، کھڈے میں گر جائے گا، تو وہ بھی ڈراتی ہے، اور دشمن بھی ڈراتا ہے، اور درندہ بھی ڈراتا ہے، شیر بھی ڈراتا ہے، تو دونوں ڈر میں فرق ہے۔ نبیوں کے لیے جب کہا جائے گا ڈرانے والا، ڈر سنا کر بربادی سے، ہلاکت سے بچانے والا، سمجھ میں آیا؟ اچھا، تیسری آیت میں آیت قرآنی کی ہدایات میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان ہے، اور وہ کیا ہے؟
वअनिस्तगफिरू रब्बकुम, एक तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, और दूसरे अपने रब से बख्शिश मांगो। इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने को बख्शवा लो, अल्लाह हमको माफ़ कर दे अल्लाह। क्यों? और फिर उसके बाद कि तौबा भी करो। एक है गुनाह पहले के बख्शवाना, आगे तौबा करना के नहीं करेंगे। समझ में आया? मग़फ़िरत का ताल्लुक़ पिछले गुनाहों से है और तौबा का ताल्लुक़ आइंदा उनके पास न जाने के अहद से है। और दर हकीकत सही तौबा यही है कि पिछले गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से उनकी माफ़ी तलब करे, आइंदा न करने का पुख्ता आज़्म करे। समझ में आए? ये है सही इस्तिग़फ़ार। और हमारा इस्तिग़फ़ार तौबा 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 तौबा, दिल वैसा ही भरा हुआ है गुनाहों से, ये तौबा नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा था, सज्जा दरकफ तौबा बरलब दिल पुर अज शौक़े गुनाह, फारसी है ये। समझ में आया? सज्जा यानी तस्बीह, सज्जा दरकफ तौबा बरलब, होठ पर तौबा 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 तौबा, दिल पुर अज शौक़े गुनाह। हाँ, मासियत रा खंदा मी आयत से इस्तिग़फ़ार माँ, ये ऐसा इस्तिग़फ़ार है कि गुनाहों को भी हमारे इस्तिग़फ़ार पर हंसी आती है। वाह रे वाह, क्या इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। कौन हंस रहा है हम पर? गुनाह हंस रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये कोई नहीं तौबा तौबा तौबा, ये नहीं। दिल से पहले जो हुआ उस पर नदामत और आइंदा नहीं करूँगा अल्लाह पक्का अज़्म, इसका नाम है तौबा। पिछले पर इस्तिग़फ़ार और आइंदा के लिए तौबा। समझ में आया? ये करो, अल्लाह फरमा रहे हैं। तो क्या मिलेगा फिर तुमको? अब इनाम, युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, तो अल्लाह तुमको देगा। सही तौर पर इस्तिग़फ़ार तौबा करने वालों को क्या करेगा? ये नहीं कि सिर्फ बख्श देगा, बल्कि उनको अच्छी ज़िंदगी अता की जाएगी। और वो ये है कि ये ज़िंदगी आम है, दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत की दायमी ज़िंदगी, दोनों को शामिल है। यहाँ भी अल्लाह ताला अच्छी ज़िंदगी देगा। लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह ताला दुनिया में भी हयात, अच्छी हयात देंगे। और फिर आगे भी क्या करेंगे अल्लाह तबारक व तआला? अल्लाह ताला दुनिया में और क्या देंगे? सूरह नूह में, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, खूब बख्शिश मांगो। और फिर क्या करेगा अल्लाह? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, खूब बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हें बागात देगा। वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। और आखिरत जो मिलेगी वो तो अलग है। समझ में आया? ये काहे की बरकत है? इस्तिग़फ़ार और तौबा। इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुअय्यन तक। जी, इस्तिग़फ़ार में बहुत ताकत है। एक बहुत बड़े मौलाना के पास, ये जो बगले वाली मस्जिद है ना, मरकज़ निज़ामुद्दीन, इसका नाम बगले वाली मस्जिद क्यों है? एक बहुत बड़े नवाब साहब थे और अंग्रेज़ों का ज़माना था, और वो बंगला उनका था, और बंगले के अंदर छोटी सी मस्जिद बना रखी थी। और वहाँ इमाम साहब थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के बड़े भाई या चचा या अब्बा, ऐसा कोई मुझे पक्का नहीं मालूम। तो वो इमाम साहब थे। तो ये नवाब साहब के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों ने फांसी का ऑर्डर निकाल दिया। और वो परेशान नवाब साहब इधर उधर दिल्ली में न जाने कितनों से मिले। तो किसी ने कहा, इधर उधर कहाँ घूमते हो, तुम्हारे लिए इसका इलाज बतलाने वाले तो तुम्हारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, जाओ उनको पकड़ो। तो गए इमाम साहब। अब वो नवाब साहब बोल रहे, तो इमाम साहब ने भी कुछ बताया और फांसी टल गई। क्या हो गया? फांसी टल गई। बड़ा ताज्जुब हुआ, इमाम साहब मुतक़िद हो गए। वहीं से तो इमाम साहब ने ये बंगले वाली मस्जिद के इमाम साहब को पूरा बंगला और मस्जिद समेत वक़्फ़ कर दिया। ये है तारीख़ मरकज़ निज़ामुद्दीन की ज़मीन की और मस्जिद की। तो किसी ने बाद में पूछा, इमाम साहब ऐसा कौन सा वजीफ़ा बताया था जिससे उनकी फांसी टल गई?
کہنے لگے بھائی جب وہ گنے پڑ گئے نواب صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن میں غور کیا تو قرآن میں نوح علیہ السلام کا وعدہ ہے بس استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے مشرک قوم، اے اللہ کی نافرمان قوم، 950 سال سے مجھے ستا رہے ہو، اپنے اللہ سے گناہ بخشواؤ، استغفار کرو. اس کی برکتیں کیا ہیں؟ موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے، اور کیا ہے آگے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، دنیا میں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. 5 انعام کا وعدہ کیا ہے استغفار پر. میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا نواب صاحب کثرت سے استغفار کرو. انہوں نے جو استغفار شروع کیا اس کی برکت سے اللہ نے پھانسی ڈالی. یہ استغفار کی طاقت. اس لیے خوب استغفار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ گناہ نہیں تھے لیکن امت کو سکھلانا تھا. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور کیا کرے گا اللہ کہ دنیا میں اچھی زندگی دے گا. کیا دے گا اللہ؟ متاعًا حسنا، اچھی زندگی دے گا. اب متاع حسن ہے کیا؟ اچھی زندگی بولیں گے کس کو؟ تو متاع حسن سے بعض کے مراد یہ انسان موجود پر قناعت کرے، مفقود کے غم میں نہ پڑے. جو موجود ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور جو موجود نہیں ہے اس کی حرص نہیں ہے، اس کے پیچھے مرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے غم کرنا نہیں ہے. یعنی دنیا جس قدر میسر ہو اس پر مطمئن ہو جائے، جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے. اس کو کہتے ہیں متاع حسن. جو مل گیا بس اس پر راضی ہے، اور جو نہیں مل رہا ہے اس کے پیچھے پڑنا نہیں. دوسری خوشخبری اللہ نے دی استغفار توبہ کی برکت سے کیا دیں گے؟ یؤتی کل ذی فضل فضلا، ہر بڑھوتری والے کو اللہ بڑھوتری عطا فرمائیں گے. مطلب یہ ہے ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرمائیں گے. تو پہلے میں اللہ نے اچھی زندگی دنیا میں دینے کا وعدہ کیا اور آخرت میں جنت. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، لیکن پھر جائے اگر تو ایک بڑا عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے. اب بڑا دن کون سا؟ قیامت کا دن. بڑا دن کون سا؟ اس لیے کہ قیامت میں ایک دن 1000 سال کے دن کا ہوگا، وہ بڑا دن. تو قیامت کا دن، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یہ بتلا رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ کپڑے پہنتے اور سمجھتے ہیں سب چھپ گیا. اللہ تو کپڑوں کے اندر دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا. سمجھ گیا ہے؟ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلوں میں کینہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کچھ معلوم نہیں پڑے گا. اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو تمہارے دلوں کے بھید، اندر چھپی ہوئی رسول اللہ کی دشمنی سب کچھ معلوم ہے. آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. 6 سے لے کر 8 آیت تک ہے یہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ معدودة ليقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی. جو بھی رہنے والی چیز زمین پر ہے سب کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ پر. اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے. مستقر اور مستودع اللہ جانتا ہے ہر ایک جاندار، ہر رہنے والے کے کس جگہ کو، جہاں وہ ٹھہرتا ہے مستقر رہا وہ مستودع، اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں. اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں
اور تھا اس کا تخت پانی پر تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام، ایکم احسن عملا، اور اگر آپ فرمائے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد تو البتہ کافر کہنے لگیں گے یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے کھلا ہوا، یقین نہیں کرے گی۔ اور اگر ہم رو کے رکھیں ان سے عذاب کو ایک وقت تک، امتی معدودہ ایک وقت تک، معلوم وقت تک، تو پھر کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، تو کہنے لگیں کس چیز نے روک دیا عذاب کو؟ لاؤ عذاب لاؤ، لاؤ عذاب لاؤ، الا سن لو، یوم یأتیہم، جس دن عذاب آ جائے گا ان پر، لیس مصروفا عنہم، تو نہ پھیرا جائے گا ان سے، صرف یصرف سے مصروفا، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وحاق بہم، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ٹھٹی کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ چیز گھیر لے گی۔ اللہ کا عذاب ان کو کیا کر لے گا؟ بولو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم وحید کا تذکرہ تھا کہ کائنات کا کوئی ذرہ اور ان کے دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی اللہ کو معلوم ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کی مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ رزق کی کفالت، روٹی روزی، رزق کی کفالت تمام انسانوں کی اور جانداروں کی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی، اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ سے چھپا لیں، جہالت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ کس کے ذمہ ہے روٹی روزی؟ تمام جانداروں کی روٹی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ جنگل کے تمام درندے پرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ حشرات الارض، اور دریا اور خشکی کے تمام جانور اس میں داخل ہیں۔ اس کے عموم کی تاکید کے لیے لفظ من کا اضافہ کر کے وما من دابۃ لائے ہیں۔ دابہ کس کو کہتے ہیں؟ دابہ، دبہ یا دبو کا مطلب ہے رینا، سمجھ میں آیا؟ دابہ، دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین ہی پر ہوتا ہے، اور دریائی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ چھپا نہیں ہے۔ ان سب جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمہ ہو۔ علی اللہ رزقھا، اللہ پر ہے، اعلیٰ کا مطلب ذمہ داری۔ بیوی کے بعد نفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ علی الزوج، کس پر ہوگا؟ شوہر پر ہوگا۔ تو اعلیٰ فرضیت کو بتاتا ہے، ذمہ داری کو بتاتا ہے۔ تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں علی اللہ رزق، اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن اللہ نے بتایا یہ میری ذمہ داری، پیدا کیا ہے تو پالوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ رزق کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعے اس کی روح کی بقا، جسم میں نما یعنی بڑھوتری، یعنی فربہی اور بڑھوتری ہوتی ہو۔ رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، یہ بھی سمجھے گی جی۔ میرا رزق ہے تو میں اس کا مالک ہوں، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، جانور کی ملکیت نہیں ہے، ان میں ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے، ہماری فیملی پوری رزق کی مالک نہیں، لیکن کھا رہے، اللہ پہنچا رہا ہے، سسٹم بنایا ہے اللہ نے۔ رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا رزق حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ ہر سمجھ رہے؟ ہاں، اب شرابی جو ہے وہ شراب کی کمائی کا کھا رہا ہے، سود خور لوگ، بینک والے، یہ سب سودی کھانا کھا رہے ہیں، ڈاکو ڈاکے کا کھا رہا ہے، چور چوری کا کھا رہا ہے، تو حرام اندر جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رزق پہنچ رہا ہے، کیا پہنچ رہا ہے، لیکن حرام کیوں پہنچ رہا ہے؟ وہ اس کی کارستانی کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے تو رزق حلال پیدا کیا تھا، اگر یہ صبر کر کے دیکھ لیتا، حرام کی طرف نہ جاتا، تو رزق کیسا آتا؟ حلال آتا۔ اس نے اپنا برتن گندا کر لیا۔ مثال دی گئی حدیث پاک میں، آسمان سے جیسے پانی جو برستا ہے وہ پاک ہے، لیکن نیچے آنے کے بعد اگر برتن پاک ہے تو پانی پاک رہے گا، اور اگر برتن گندا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کیچڑ میں گرے گا پانی تو کیچڑ آلود ہو جائے گا، صاف و شفاف برتن میں ہوگا تو پاک صاف دکھے گا۔
تو حرام جو کھا رہے ہیں لوگ وہ بھی اللہ ہی کا رزق ہے, وعدہ پورا ہو رہا ہے. وہ دیکھو سو رہا ہے, یہ موٹو سو رہا ہے, جا بیٹا پیچھے کھڑے ہو جائے, چلنی پیچھے کھڑے. قصور ان کا نہیں ہے, سوتے چھوڑ دینے والے آزو بازو لوگوں کا ہے. وہ تو اس کو پڑھنا ہے سننا اسی لیے آیا ہے. وہ سونے والوں کا قصور نہیں ہے, سوتے چھوڑ دینے والوں کا قصور. چلیے تو کیا کہا میں نے ابھی, اللہ نے جو روزی اتاری پانی کی طرح پاک صاف و شفاف, لیکن لینے والوں نے اپنا برتن گندا کر لیا. اگر وہ انتظار کرتے تو جو توکل جو اللہ پہ حدیث کا مفہوم ہے, جو اگر بندے پرندوں کی طرح اگر بندے اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہ پالنہار پالے گا, تو اللہ ان کو ایسے روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے. اور روزانہ اپنے گھر سے خالی پپوٹے لے کر نکلتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں. کون سی دکانداری, کہاں چوری کرنا پڑتا ہے انہیں. ارے سمجھے گے نہیں, وعدہ پورا ہو رہا ہے اللہ کا کہ اللہ کے ذمہ ہر جاندار کا رزق ہے. سمجھ گیا ہے؟ تو رزق حرام بھی ہو سکتا ہے بندوں کی کارستانی سے. سمجھے گی نہیں؟ رزق کی خدائی ذمہ داری پر ایک سوال اور جواب. جب ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے مر جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو پھر بھوکے کیوں مر رہے؟ سوال ہے نا. ہاں, جواب اس کا یہ ہے کہ ان کی عمر اتنی ہی لکھی ہے, ان کا رزق اتنا ہی لکھا ہے, اس کے بعد موت لکھی ہے, اس لیے وقت پر موت ہو رہی ہے. بغیر کھائے ہوئے نہیں مر رہے, ایک ایک دانہ پورا کر کے, ایک ایک پانی کا قطرہ پورا کر کے دنیا سے جاتے ہیں. اللہ پر الزام نہیں آتا, کبھی نہ کبھی تو مریں گے نا, تو اپنے وقت پر مرتے ہیں. تو مرنے کے کئی اسباب ہیں, جل کر مرنا, کٹ کر مرنا, گر کر مرنا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کا رزق بند ہو گیا اور کیا ہو گئے, مر گئے. یہ بھی تو ایک سبب ہے. ہمارے یہاں تو سارے اسباب جمع کر کے ہم نے اپنے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک ہی سبب بنا دیا, ہارٹ اٹیک سے مرا. تو سن لو, ہر ایک ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. کیسے مرتا ہے؟ ہارٹ چلتا رہے گا اور آدمی زندہ, آدمی مر جائے گا, یہ کبھی نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لاسٹ اٹیک کہاں آئے گا؟ وہ چاہے ڈوب کر مرے, کٹ کر مرے, بخار سے مرے, دہشت میں مرے, ایکسیڈنٹ میں مرے, لاسٹ میں کیا اٹکے گا؟ ہارٹ اٹکے گا. جب ہارٹ اٹیک ہو گیا, اٹک گیا, تو خود بخود مر گیا ہو. لیکن ہم نے کوئی بہانہ نہیں ملا تو لاسٹ میں اٹیک سے مرا. ارے بابا سب اٹیک سے ہی مرتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی, تو روزی کا ختم ہو جانا اللہ کے نظام میں یہ بھی ایک موت کا سبب ہے. تو اللہ نے بھوکا نہیں مارا, اس کو پورا کھلا کے مارا ہے. سمجھ دینے کہ نہیں ہے؟ ایک واقعہ پیش آیا بڑا توکل والا, اور یہ اللہ کے وعدے کا کہ ہمارے ذمہ روزی ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین میں سے تھے. یہ دونوں, ان لوگوں کا, ان کی جماعت کا تذکرہ ہے کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان تھا ان کے پاس ختم ہو گیا. انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دے. یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ اور کوئی رینگنے والا جاندار نہیں ہے زمین میں مگر اللہ پر اس کو روزی پہنچانا ہے. اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے, پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں ہیں, وہ ضرور ہمیں بھی رزق دے گا. یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا, واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے. اس کے اشعری ساتھیوں نے سمجھا کہ ہم نے بھیجا تھا رسول کے پاس, یہ بول کے آیا, اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بھیجیں گے؟ کھانا وغیرہ بھیجیں گے.
مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا دو آدمی ایک قصعہ بڑا پیالہ, دو آدمی ایک بڑا پیالہ اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھال اٹھائے لا رہے ہیں. قصعہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے, سینی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, وہ بڑا تھالا پر, ہاں تو وہ ویسی ہوتی. لانے والوں نے کھانا شارعین کو دے دیا, انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا, پیٹ بھر کر شکم سیر. ہاں بعض لوگوں کو آتا نہیں, ٹھوک دیتے کہ میں ستم سیر ہو گیا. ارے وہ ستم الگ ہے, وہ مصیبت کو بولتے ہیں, یہ شکم ہے پیٹ. شکم سیر نے پیٹ بھر کے کھایا, پھر بھی بچ رہا. تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا باقی کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بھیج دے تاکہ اس کو اپنے آپ اپنی ضرورت میں صرف فرما دے. اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر حضور کے پاس بھیج دیا. اس کے بعد یہ جب حضور کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ, بہت نفیس, بہت لذیذ تھا. آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا, میں نے کوئی کھانا نہیں بھیجا. تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا, ہم نے فلاں آدمی بھیجا آپ کے پاس میں, ہم یہ سمجھے اور ایسا. تو حضور نے فرمایا یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے. وہاں آگ کے بجائے تجلیات الہی سامنے آئی. وہ سمجھے آگ ہے, وہ آگ نہیں تھی, حضور کی اللہ کی روشنی تھی. ان کو نبوت و رسالت عطا فرما کر فرعون اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا. تو خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں, اس کا کوئی متکفل ہوگا, اس کا قوم متکفل ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا. اس خیال کی اصلاح کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لکڑی مارے. انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا. وہ چٹان میں سے پتھر نکلا, حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارے. ایسا کیا تو پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا, اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا, وہ پھٹا, اس کے اندر سے ایک جانور برآمد ہوا. چوتھے پتھر میں سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا اللہ میری بیوی کا ذمہ دار ہے, وہ اس کو سنبھالے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین تو موسیٰ کو پہلے بھی تھا, مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے. زوجہ محترمہ کو یہ بتلانے بھی نہیں گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے, وہاں جا رہا ہوں. سمجھ میں آیا جی. تو اللہ تعالیٰ روٹی روزی کا ذمہ دار ہے. لیکن یاد رہے ان جیسے واقعات کو کوئی میرے جیسا کمزور ایمان والا اگر کسی کو سنائے اور سنا کے اس کو وہیں سے رخصت کر دے, سمجھ میں آیا, اور بولے اللہ ذمہ دار ہے, تیری بیوی وہاں اگر زچگی میں بہت پریشان ہے تو اللہ اس کی ڈیلیوری کے لیے فرشتے بھیج دے گا, اور تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے تو یہ راشن یہ تھیلیاں میرے کو دے دے, اللہ پہنچا دے گا 4 پتھروں کے اندر دینے والا, اور اس کو وہاں سے رخصت کر دے. تو یاد رکھو ہر جگہ نقل کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے قوی الایمان لوگ اس قسم کے واقعات سے تشکیل کر کے جماعتوں کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کی مدد اللہ کرتے ہیں تو ان کو یہ زیر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ آج کل کا کوئی جس کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے, نہ علم ہے اس کے پاس, نہ ایمان ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ کچھ ہے, اور وہ اگر نقل کرنے لگے اور پھر الٹا ہو جاوے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. بات سمجھ میں آئے؟ کرتے ہیں لوگ اس لیے بولنا پڑتا ہے. اتنا ایمان پیدا کرے, اتنے مجاہدے کرے, پھر کرے, کون انکار کرتا ہے؟ ساری مخلوق کو رزق رسانی کا عجیب و غریب نظام قدرت اس آیت سے ثابت ہوا. اور جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے, بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ کے ذمے ہر جاندار کی روزی ہے. ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے.
मुस्तकर उसको करार से है ये, जिसको कोई आदमी मुस्तकिल तौर पर जाए क़ियाम या वतन बना ले, और मुस्तौदा उस जगह को जहाँ आर्जी तौर पर किसी ज़रूरत के लिए ठहरे, उसको कहते हैं मुस्तौदा। समझ में आया? कि हमारे मराठवाड़े के इलाके में वो निज़ाम सरकार के ज़माने में मजबूत बहुत गाड़ी उर्दू चलती थी, तो उसके असरात हमने अपने साथियों में देखे। नांदेड़ के एक साहब थे पुराने साथियों में, वाजिद भाई के बड़े भाई अंजद भाई, वो कभी भी ऐसा किया ठिकाना मंडल विंडल नहीं बोलते थे। हमारे मुस्तखर पर ऐसा हुआ और हमारे मुस्तखर पर वैसा, और वो मुस्तखर पे हमने जमाते हुए मुस्तखर, तो ये चलन में था मुस्तखर मुस्तखर है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी को दुनिया के लोगों और हुकूमतों की ज़िम्मेदारी पर क़ियास न करो। दुनिया में अगर कोई शख्स या कोई इदारा आपके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ले ले तो इतना काम बहरहाल आपको करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी मुकर्ररा जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना हो तो उस फरियाद उस फ़र्द या इदारे को इत्तला दे कि मैं फ़लानी तारीख़ से फ़लानी तारीख़ तक फ़लाने शहर या गाँव में रहूँगा, रिज़्क़ के वहाँ पहुँचने या पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। मगर अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आप पर उसका भी बार नहीं है, क्योंकि वो आपकी हर नक़्ल हरकत से बाखबर है। हाँ, असली ठिकाना, नकली ठिकाना, आर्जी ठिकाना, सबसे वो बाखबर है। आपके मुस्तकिल जाए क़याम को भी जानता है और आर्जी इकामत की जगह से भी वाकिफ़ है, बग़ैर किसी दरख्वास्त और निशानदही के आपका राशन वहाँ मुंतकिल हो जाएगा। ये है अल्लाह का सिस्टम। क्या दरख्वास्त लेके जाना पड़ता अल्लाह? मैं इतने दिन वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ गए वहाँ दाना पानी आ गए, है कि नहीं? ये अल्लाह का सिस्टम। अरे समझे कि नहीं समझे? इसलिए साथ में जोड़, अल्लाह के ज़िम्मे हर जानदार की रोज़ी है और वो जानता है उसके मुस्तक़र और मुस्तौदा, परमानेंट को और टेम्परेरी को। उससे इरादा कर लेता है, रोज़ी पहुंच जाती है। कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, और ये सब किताब मुबीन में, खुली किताब में लिखा वो मौजूद है, आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस बयान फरमाई जिसका खुलासा ये है, इंसान अपनी पैदाइश से पहले मुख्तलिफ दौर से गुज़रता है। जब उसके आज़ा की तकवील हो जाती है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को हुक्म करते हैं, गौर से सुनो, जो उसके मुताल्लिक़ 4 चीज़ें माँ के पेट में लिख देता है। क्या लिखता है? हाँ, अब बच्चा बन गया, 40 दिन, फिर 40 दिन खून, फिर उसके बाद गोश्त, फिर उसके बाद हड्डियाँ, फिर उसके बाद वो मुकम्मल हुआ, और फिर उसके बाद रूह फूकने को फरिश्ता आया तो वो लिख देता है। 4 चीज़ें क्या लिखता है अल्लाह ताला कि हम अमल से, एक तो ये कौन कौन से अमल अपने 60-70 साल की ज़िंदगी में करेगा, अमल लिखता है। दूसरी चीज़ क्या लिखता है बोलो? उम्र के साल कितने साल जिएगा, महीने, दिन, मिनट, सांस कितनी लेगा, ये भी लिख देता है। तीसरे, उसको कहाँ मरना है और कहाँ दफन होना है, ये भी लिख देता है। चौथे, उसका रिज़्क़ कितना और किस किस तरीके से उसको पहुँचेगा, ये भी लिख देता है। ये सब लौह महफूज में आसमान ज़मीन की पैदाइश से पहले लिखा हुआ है। ये वहाँ लिखा हुआ है, वही लाके यहाँ लागू करता है माँ के पेट में। अरे समझेंगे नहीं? तमाम आसमान और ज़मीन को 6 दिन में अल्लाह ने पैदा फरमाया, और इन चीज़ों के पैदा करने से पहले अर्श रहमान कहाँ था? पानी पर था, ये बतला दिया। मालूम हुआ आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले पानी पैदा किया गया, और आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा करने की तफसील पहले आ गई और आगे भी आएगी। ये सब क्यों किया अल्लाह ने? फिर हमको दुनिया में क्यों लाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बस इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, क्योंकि अल्लाह मुनसिफ है। अगर यूँ ही उठा के जन्नत और बाज़ों को उठा के जहन्नम में डाल देता तो जहन्नमियों को ये एतराज़ का मौका मिलता, हमारा क्या कसूर था, क्यों डाला हमको जहन्नम में? एक चांस हमको मिलता दुनिया में, हम भी तेरी तौहीद, ईमान, अमल, अच्छे अमल करके बतलाते, इसीलिए लाया है अल्लाह। अरे समझेगे नहीं? हाँ, तो मुसलमान मूल निवासी जन्नत का है। कहाँ का है? हाँ, बाप दादा जाके वहीं के होते थे जी, इसके बाप दादा कहाँ के थे? जन्नत के थे, तो ये मूल निवासी। तो हमें जन्नत अपने नाम पर है, कितनी बड़ी जन्नत है वालों, गुंठे 2 गुंठे नहीं, 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, एक हिंदुस्तान नहीं,
دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک ایک جنتی کے نام پر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اور اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے بچا کے آتا ہے کہ گنوا کے آتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بچا کے آتا ہے کہ گنوا کے آتا ہے؟ تو دنیا کی چند چیزوں کے واسطے آدمی اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کو قربان کرے، یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی۔ کیا ہے؟ تو ہم جنت کے باسی ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اچھے اعمال کی کوشش کیا کرو۔